اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفات تسبیحات اللہ رب العزت کی ذات کے لائق جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری اور آپ کی جان ہے۔ کروڑ درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو زندگی دنیا کے اندر اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے آئے۔ کروڑ درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ بھی کروڑوں سلام ہوں۔ اس کے بعد آج میں آپ کے سامنے واقعہ معراج کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا کیے، لیکن یہ واحد معجزہ ہے جو کسی نبی کو نہیں عطا ہوا۔ بہت سارے انبیاء کو بھی بہت سارے معجزات عطا کیے، لیکن یہ معجزہ اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی ایک کو نبی کو بھی نہیں نصیب ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ انوکھا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی صورت میں دنیا کے اندر دنیا سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اپنے ہاں بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تحفے تحائف سے نوازا، اور دنیا کے سارے حالات آخرت کے قیامت کے ان میں سے بہت سارے لوگوں کے منظر سامنے پیش کیے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ پورا منظر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا، اور وہاں سے اللہ نے اپنے براق کے ذریعے جبرائیل کے امین کے ذریعے اپنے آسمان پہ بلایا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے تو اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا والد بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر سلام دعا کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دائیں دیکھا تو اس طرف مسکرا پڑے، اور پھر اس کے بعد بائیں طرف دیکھا تو پھر رونا شروع ہو گئے۔ حضرت پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا منظر ہے۔ فرمایا کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں، میری اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جو میرے اوپر اور اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، لیکن اس کے بعد یہ جو دوسری طرف منہ پھیرا اور ادھر دیکھا تو یہ کفار اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رونا شروع ہو گئے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا کہ یہ جبرائیل امین یہ کیا معاملہ ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور تمام انبیاء کے اوپر ایمان لائے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے۔ اس کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام رونا شروع ہو گئے۔ یہ معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بلایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد پہلے جب مسجد اقصی میں پہنچے تو انبیاء کرام کو امامت کروائی، جب اس کے بعد آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ پہنچے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح چلتے چلتے آخری آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں، تو فرمایا گیا کہ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے بعد وہ بہت خوش ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے۔ جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ اللہ سے ملاقات کے بعد جب واپس آنے لگے تو خالق کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انعامات سے نوازا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دو تحفے دیے۔ تحفوں کے اندر سب سے پہلا تحفہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی صورت میں دیا گیا، اور دوسرا تحفہ فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تو لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، راتوں رات ایک بندہ اتنا سفر کر کے جائے اور پھر واپس آ جائے۔ تو انہوں نے کفار نے یہ شرط لگائی اگر آپ گئے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ وہاں کے جو ہے دروازے کیسے ہیں، اس کی
کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے گارڈر کتنے ہیں. تو اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحوں کے لیے پریشان ہوئے، لیکن خالق کائنات نے ان کے سامنے سب کچھ رکھ دیا. تو اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کو گن کر جب سنا دیا، لیکن اس کے باوجود ان کے آنکھوں کے اوپر، ان کے دماغ پہ پردے پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا. جب ابراہیم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، وہ ابوبکر صدیق تیری شان پہ، جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات کہی ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ بالکل 100% بات ٹھیک ہے. قربان جاؤں ابوبکر صدیق تیری شان پہ. اسی دن سے اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صداقت کا پیکر کہا. فرمایا کہ آج کے بعد ابوبکر اکیلا نہیں، آپ کے بعد ابوبکر صدیق کے نام سے، یعنی انہوں نے سب سے پہلی اس معراج کے واقعے کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق نے کی. اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کے اندر یہ بہت سارے معجزات دکھائے، لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو کسی نبی کو بھی آج تک نہیں نصیب ہوا. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معجزے کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی آگ کے اندر، تندور کے اندر جل رہا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے منہ کے اندر لوہے کی کینچیاں ڈال کر اس کے اندر ان کو چیر دیا جاتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو ان کے سب کی ترجمانی کی. لیکن یہاں ایک پیغام میں خاص دینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں دیکھا تو ایک محل کے اندر ایک آدمی کا محل نظر آ رہا ہے. فرمایا کہ یہ کس، جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کا جو غلام حارثہ ہے اس کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ اس میرے غلام کا اتنا بڑا مقام ہے. فرمایا یہ کس بنیاد پہ؟ فرمایا کہ جب یہ حضرت زید بن حارثہ فروخت ہوتا اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا. جب آپ کے پاس آیا تو والدین پوچھتے پچھاتے اس کا پتہ لینے کے لیے وہاں پہنچے. ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا وہاں غلام ہے، وہاں فروخت ہو کر پہنچ گیا ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی اسے ہمارے حوالے کر دیجئے. قربان جاؤں اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیے. فرمایا کہ میری طرف سے بالکل اجازت ہے، لے جاؤ اگر جانا چاہتا ہے. تو لیکن حضرت زید بن حارثہ نے انکار کر دیا. فرمایا مجھے میرے والدین سے بھی اتنا پیار اور محبت نہیں ملی جتنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، لہٰذا میں قطعاً والدین کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یعنی یہ اخلاق اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو یہ محبت کا پیغام ہمیں بھی عام کرنا چاہیے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے معراج سے سبق حاصل کرنا چاہیے. جتنے لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا دکھایا گیا ہے یہ اس امت کے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے اور دنیا کے اندر جتنے فتنے اور فساد ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک